بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل کی آیت میں نمازوں کی پابندی کی تاکید والی آیت آئی تھی، حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی خوب محافظت کرو، اس کا خیال رکھو، پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ کتنا خیال رکھو، کس حد تک خیال رکھو؟ آج کی آیت میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور انتہا بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ حالات اگر ایسے ہوں کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، خوف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، میدان جنگ ہے، لڑائی ہے، اور تم سواری پر ہو یا پیدل لڑ رہے ہو، تم کو صرف کھڑے ہونے کی گنجائش ہو رہی ہے، سجدے کی گنجائش نہیں ہے، رکوع کا موقع نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، بات جان کی بن آئی ہے اور ماحول بالکل تمہارے مخالف ہے، تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں اشارے سے نماز پڑھ لو۔ رکوع کی بات نہیں بن پا رہی، رکوع کا اشارہ کر لو، سجدے کا موقع نہیں مل پا رہا، سجدے کا اشارہ کر لو، قبلے کی طرف رخ نہیں ہو پا رہا، لڑائی چل رہی ہے، سواری کا رخ کدھر اور ہے، قبلہ کدھر اور ہے، اللہ نے فرمایا جدھر ہے ادھر رخ کر کے نمازوں کا، نماز کے ارکان کا اشارے سے نماز کو مکمل کر لو۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کس حد تک نماز کی محافظت کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر رکوع کا موقع نہیں، رکوع کا چھوڑ کر اشارہ کر لو، سجدے کا موقع نہیں، سجدے کا اشارہ کر لو، البتہ رکوع کا کم اور سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ ہوگا۔ یہ تب ہے جب ایک جگہ کھڑے ہونے کا موقع ہے، اور اگر ایک جگہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے تو اب چلتے چلتے، پیدل چلتے چلتے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اب مؤخر کر دینے کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت اس طرح نماز مؤخر فرمائی۔ آپ نے جنگ احزاب کا موقع ہے جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی ہے، اور عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بھی ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے وادی بطحان ایک جگہ ہے وہاں نماز ادا فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جنگ کے دوران حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے اور چلنے کی حالت ہے، بھاگم دوڑی ہے، تو ایسی حالت میں تو نماز کو مؤخر کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر جنگ کی حالت ہے اور کچھ دیر کے لیے بھی اگر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے تو اللہ نے ایسی صورت میں اشارے سے نماز کو مکمل کرنے کا حکم دیا، اور اس میں نہ قبلہ ضروری ہے، نہ رکوع ضروری ہے، نہ سجدہ، البتہ رکوع سجدے کا اشارہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر اگر تمہیں امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز اسی انداز میں پڑھو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، یعنی امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں تمام ارکان، تمام شرائط، اسی طرح قبلہ کا اہتمام، رکوع اور سجدوں کا اہتمام، قیام وغیرہ تمام کے تمام اسی طرح ضروری ہیں جس طرح کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ بہرحال اس آیت سے نماز کی کیا اہمیت ہے کہ حالت جنگ میں بھی جب کہ بات جان پر بن آئی ہے، اس حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، اشارے سے نماز کو مکمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے جب کہ دشمن کا خوف ہو۔ البتہ اس میں اجازت ہے کہ اشارے سے تمام ارکان کو ادا کر لیا جائے، رعایت دی ہے، لیکن نماز معاف نہیں فرمائی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ یعنی دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، وہ طریقہ جس طریقے سے تم پہلے ناواقف تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، اللہ نے سکھلا دیا۔ امن کی حالت میں اسی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔